اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بارگاہ پروردگار عالم میں انتہائی ممنون و مشکور کہ خداوند عالم نے ہمیں ایک ایسی ہستی سے متعارف کرایا کہ جو صدیقۃ الطاہرہ راضیہ و مرضیہ، وہ بیوی کے جس کے فضائل و مناقب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم اور آپ ان ایام فاطمیہ میں بیوی کی شہادت پرسوز کی تسلیت و تعزیت خصوصیت سے امام زمان علیہ السلام کے حضور میں اور خاندان اہل بیت کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ وہ بیوی کے جس کی فضائل و مناقب اور جس کی ہستی قرآن مجید کی روح سے وما ادراک ما لیلۃ القدر کی منزل پر، وہ کہ جس کو میدان مباہلہ میں صداقت کا پیکر بنا کر ایک اس انداز میں متعارف کرایا کہ اگر بیوی نہ ہوتی تو پنجتن کا یہ نفوس کے جو متعدد بار 3 بار بنی نجران سے رسالت مآب کا یہ مبارزہ ہو، لیکن اس میں جناب سیدہ میدان مباہلہ کی فتح کی نوید بن کر داخل ہوئی، کہ جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ کمال وحدت نام جس کا جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروع اصول بھی ہے، نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ اسی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت پہ فاطمہ ہے۔ یہ فکر مریم کی شاہزادی قل هو اللہ کی شاہدہ ہے، یہ فکر مریم کی شاہزادی قل هو اللہ کی شاہدہ ہے، اور مباہلے کی صفوں میں دیکھو تو حق کی پہلی مجاہدہ ہے۔ میں خود حفاظت کروں گا اس کی، یہ اس سے میرا معاہدہ ہے۔ وہ یوں تو اوج مزاج حق کے تمام سیرے اسی کے سر ہیں، وہ یوں تو اوج مزاج حق کے تمام سیرے اسی کے سر ہیں، حریم حق کے تمام ہادی اسی کی آغوش کے ثمر ہیں۔ میری اور آپ کی انتہائی خوش نصیبی کہ آج بی بی کی شان اور بی بی کے فضائل کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر، ادیبہ، شاعرہ اور ایک مایہ ناز خطیبہ معصومہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ بہت شکریہ۔ آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مناقب اور فضائل کے حوالے سے اس باب کو کچھ ہمارے لیے بیان کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا خالق انس و محبت کے نام سے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے درود میں دم اور حرارت ہے، اور ہزاروں درود و سلام ملکہ عرش اولا، ناشر قدر و قضا، ہم سر شیر خدا، آیت عشق خدا، روح تسبیح و دعا، بذات سید الانبیاء، کوثر احمد مجتبیٰ، جناب فاطمہ زہرا پر ہزاروں درود و سلام۔ اور چونکہ آپ نے ابتدا جو ہے وہ سخنہائے عشق سے کی، تو چونکہ شاعرہ ہوں تو چاہوں گی کہ چند اشعار جناب سیدہ کے تازہ کلام سے کچھ آپ کی فاطمہ شناس سماعتوں کی نظر کروں کہ حجت نور خدا، تخت ولایت زہرا، روح تسبیح و دعا، عین عبادت زہرا، اور جنگ افکار کی بے خوف قیادت زہرا، جنگ افکار کی بے خوف قیادت زہرا، غلبہ جبر میں ہے روح عدالت زہرا، غاصبوں فتنہ پرستوں سے براعت زہرا، اور سورہ دہر میں معراج سخاوت زہرا، اور مرکز بزم کے سا عین طہارت زہرا، تا ابد دین محمد کی وکالت زہرا، اور تا ابد حشر تک دین محمد کی وکالت زہرا، تا ابد پردہ نشینوں کی ہدایت زہرا، تیغ کرار کی بے تیغ، دست کرار کی بے تیغ شجاعت زہرا، اور زور اظہار میں حیدر کی فصاحت زہرا، اور نعرہ حق کا رجز سر شہادت زہرا۔ ہزاروں درود و سلام اس سیدہ پر، اس سیدہ عالمین پر، اس باعصمت شہزادی پر جس کے یاقوتی لبوں سے نکلے ہوئے 3 جملات حمد کو خدا نے خیر ذکر کثیر میں شمار کیا، اور خود مجسم خیر کثیر ہیں۔ اس فاطمہ پر سلام، سلام ہو اس شہزادی عصمت پر کہ حوران خلد کی جمال فطرت انگلیوں سے بنی چادر تطہیر کے سائے میں ہونے والے خصوصی اجلاس وحدت کے تخت صدارت پر بیٹھی ہوئی شہزادی پر ہزاروں سلام، ہزاروں سلام اس با
عظمت ترین تخت نشین شہزادی پر جس کی ادنا سی کنیز فرشتوں کو بلانے اور پلٹانے کا حق رکھتی ہے اور متکلمہ فی القرآن ہے، ہزاروں درود و سلام جس کی وادی مدحت میں مرسلین کی عقل عاجز ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الفاطمۃ سر اللہ، فاطمہ اللہ کا راز ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ، اسم فاطمہ میں بیان فرماتے ہوئے کہا کہ فاطمہ کا مطلب ہے جدا کر دی جانے والی، میری بیٹی کی معرفت سے پورے عالمین کو جدا رکھا گیا ہے، گویا کوئی معرفت فاطمہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر معرفت زہرا کو حاصل کرنا ہے تو دو ہی راستے ہیں، یا تو قرآن یا مصطفیٰ کی زبان۔ تو آج بزبان مصطفیٰ آقا فرماتے ہیں جس نے میری بیٹی کے عرفان کا عشیر بھی پایا، گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ آپ نے شب قدر کا تذکرہ کیا تھا نا، حجاب اکبر الہی کا نام فاطمہ ہے، ویلیویبل نائٹ ہے اسرار الہی کی فاطمہ۔ وما ادراک ما لیل، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی کی معرفت سے عالمین کو جدا رکھا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ کے محب جہنم کی آگ سے جدا کر دیے گئے ہیں، اور فاطمہ کو علم دے کر جہالت سے دور رکھا گیا، فاطمہ کو طہارت دے کر رجس اور نجاست سے دور رکھا گیا، فاطمہ کو خیر کثیر کہہ کر شر اور برائی سے جدا رکھا گیا ہے۔ یعنی بی بی کے بارے میں اگر بیان کریں تو پھر اہل بیت کی زبان سے سننا ہوگا کہ 11ویں مولا فرماتے ہیں کہ انا حجت اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی حجت ہے لوگوں پر، مگر فاطمہ ہم پر خدا کی حجت ہے۔ باعظمت ترین شہزادی جس کی معرفت تک پہنچنا انسان کیا ولی کسی نبی کے ہاں اتنی پرے پرواز نہیں ہے سوچ کا کہ وہ جناب سیدہ کی معرفت کو چھو سکے۔ اور اگر ہم مناقب کے باب میں زبان مصطفیٰ سے جناب سیدہ کے عرفان کے راستوں پر اگر ہم سفر ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ ابتدائے انسانیت بھی فاطمہ ہے اور انتہائی انسانیت بھی فاطمہ۔ یعنی روز اول جناب سیدہ کے بارے میں جس طرح سے ہمیں روایتیں ملتی ہیں، رسول اللہ سے روایت آقا فرماتے ہیں، اور آپ نے بھی سنی ہوگی اس روایت کو، بارہا سنا ہے، جناب سیدہ کی مناقب کے باب میں رسول فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو زیور تخلیق سے آراستہ کیا گیا اور ان کی نگاہ آسمان پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک وسعتوں سے بھرا ایک تخت ہے جس کے پائے ان کی نگاہ کی وسعت میں نہیں سماتے، جس پر ایک مجسم ملکہ حسن و جمال، ملکہ نور علی نور موجود ہے، جس کے کانوں میں آویزے ہیں جو دمک رہے ہیں، چہرے سر پہ ایسا تاج ہے جس کی روشنی نے، جس کے نور نے شہزادی ملکہ جمال کے جمال کو اپنے نوری حصار میں لے رکھا ہے۔ تو حضرت آدم کے استفسار پر خدا نے بتایا کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ جو تخت دیکھ رہے ہو جس کی پنہائیاں، جن کی وسعتیں تیری آنکھوں میں نہیں سماتی ہیں آدم، یہ تخت رسالت ہے، اور سر پر سجا تاج جس کی نورانی حجاب نے اس حجاب اکبر الہی کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ تاج ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور کانوں میں جو ہم رنگ ہم صفت آویزیں ہیں یہ حسنین ہیں۔ گویا یہاں پر آپ مزاج مشیت کو پہچانیے کہ اللہ آسمان پر جب آدم کو اور ملائکہ کو تعارف کروا رہا ہے تو یہاں پر بھی مجسم شکل میں جناب سیدہ ہیں، ولایتیں اور امامتیں اور نبوتیں استعاروں میں ہیں۔ گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ نور ولایت بھی یہی ہے اور نور امامت اور نور رسالت بھی یہی ہے، یعنی مرکز نور رسالت و امامت یہ مجسم شکل میں جناب سیدہ ہیں۔ اب آپ حدیث قصہ کا تذکرہ میں ناظرین سے کہوں گی کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہی مزاج مشیت دہرایا جا رہا ہے کہ آسمان پر جس طرح مجسم شکل میں فاطمہ ہیں، ولایتیں، رسالتیں اور امامتیں جو ہیں وہ استعاروں کی شکل میں، ایسے ہی خدا نے زمین والوں کے لیے جب تعارف فاطمہ کا ایک نیا در کھولا تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہ، رشتوں میں تقسیم کر کے رسالتوں اور نبوتوں اور امامتوں کو بی بی کو مرکز نور رسالت و ولایت و امامت بنا کر ہم فاطمہ تو۔ اس کے بعد امام باقر، آپ خود عالمہ ہیں ماشاءاللہ، امام باقر کی روایت ہے روز حشر کے بارے میں، اس میں بھی یعنی آغاز بھی فاطمہ سے ہے اور انجام بھی فاطمہ کی نورانی سواری سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مزید بی بی کے حوالے سے ہم چند فضائل میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ خود رسالت میں فرماتے ہیں یا علی، خدا نے جو آپ کو نوازا وہ ہمیں بھی نہ دیا، تو اس کو ذرا صاحب کھول کر بیان کریں۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی۔ ہمارے ہاں مقایسہ اور مقابلہ کیا جاتا ہے جناب سیدہ کا مریم کے ساتھ،
مریم سے فاطمہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. مریم کے لیے فرشتہ بیٹے کی نوید لاتا ہے, فاطمہ فرشتوں کو روٹیاں کھلاتی ہیں. جناب سیدہ کا عورتوں سے مقایسہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بی بی مردوں اور عورتوں کی رہنما ہے. انقلاب اسلامی, رسالت کے انقلاب اسلامی اور ولایت کے انقلاب اسلامی کی رہبر و رہنما, جو جاتی قیامت تک تا حشر لوگوں کو جھنجھوڑ کر حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بتاتی رہی گی, وہ فاروق عظیمہ جناب فاطمہ زہرا ہے. تو جناب سیدہ عورتوں کے ساتھ مقایسہ کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت اقبال نے اگرچہ کیا ہے, میں خود بھی شاعر ہوں, کہتے ہیں کہ آپ حضرت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, حضرت زہرا بسے. اگر مقابلتاً بڑا تو کر رہے ہیں کہ 3 نسبتوں سے بی بی زیادہ محترم ہے, مگر معرفت کی آنکھ سمجھتی ہے کہ یہ مقایسہ تو رسول اللہ کر کے جا چکے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تیرا کوئی ہمسر, تیرا کوئی ہم صفت نہیں ہوتا. فاطمہ کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو علی مرتضیٰ, شیر خدا, یعصوب الدین, نقطہ بائے بسم اللہ, رمز الکفا, تقدیر انما, صاحب سیف ذوالفقار, حیدر کرار, غیر فرار, امیر المؤمنین یعصوب الدین سے کیجئے کہ رسول اللہ یہ مقابلہ کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں کہ فاطمہ کا ہم صفت اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ علی ہے. نہ علی کو کسی نے پہچانا, نہ فاطمہ کو کوئی پہچاننے کی سکت رکھتا ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ بی بی صادقہ بھی ہے اور صدیقہ بھی ہے, سچ کہتی بھی ہے اور جو کہتی ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. کہہ دیں کہ کپڑے آسمان سے اتریں گے تو پھر آسمان سے جبرائیل اپنے سارا عہدہ چھوڑ کر خیاط بن کر بی بی کے دروازے پر آئے گا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مدینہ میں کسی درزی کو خواب میں کہہ دیا جاتا کہ تم حسنین کے کپڑے لے جاؤ کہ فاطمہ کپڑے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ زمین والوں کو بتائے کہ یہ اس شہزادی کے اختیارات کی حدود کہاں تک ہے. یعنی جب یہ کپڑے کہے گی تو پھر سارے عہدے ایک طرف رکھ کر جبریل امین اتنے رضوان جنت اپنے عہدے چھوڑ کر یہاں پر خیاط بن کر آئے گا اور کپڑے پیش کرے گا. اسی طرح صادقہ بھی ہے اور صدیقہ, علی بھی صادق بھی ہے اور صدیق بھی ہے. یعنی حضرت علی اکبر کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے عاشور میں دیا, روزے عاشور, اس میں فرماتے ہیں ہم نام ہوں اس کا, میں شبیہ پیمبر کا شبیہ ہوں اس پیمبر کی جو صاحب معراج نبی ہے, اور ہم نام ہوں اس کا جو عمل پہلے کرتا ہے آیت بعد میں اترتی ہے. یعنی جو کہے وہ سچ ہو جاتا ہے. غدیر میں آقا نے کہا کہ حق ادھر موڑ دے اے خدا جدھر علی ہوں, گویا علی جو کچھ علی ہے وہی حق ہے, علی جدھر مڑے وہ حق ہے. علی صدیق اکبر ہیں, ہمارے صدیق اکبر علی, ہماری صدیقہ کبریٰ جناب زہرا. ہم صدیق اکبر اور صدیق کبریٰ رسول سے لیتے ہیں, خدا سے لیتے ہیں, جنہوں نے منبر مباہلہ پہ اعلان کیا کہ صدیق اکبر کون ہے اور صدیق کبریٰ کون ہے, صدیق کبریٰ. اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ فاروق اعظم ہے علی, ہمارے فاروق اعظم ہے علی. فرق کرنے والا, علی سے بڑھ کر اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا کیا ہوگا کہ رسول نے فرمایا علی کا تذکرہ کرو, جس کا چہرہ بجھے وہ منافق, اور جس کا چہرہ لہلہا مہک, جس کا چہرہ زندہ ہو جائے, کھل جائے, وہ مومن ہے. گویا یہ فرق ایک لمحے کا فرق, علی کا ذکر ایسا فاروق ہے کائنات کا کہ مومن اور منافق کو, حق اور باطل کو, کفر اور ایمان کو الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے. تو فاروق اعظم ہے علی. میں مقایسہ کر رہی ہوں, آپ نے فرمایا نا کہ مقایسہ کیجئے کہ بی بی کا علی کے ساتھ کہا رسول نے, تو وہ مقایسہ ہے. علی اگر فاروق اعظم ہے تو بی بی سب سے بڑی فاروقہ ہے. بی بی سے بڑھ کر حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون ہوگا؟ علی نے ولدیتوں سے خطاب نہیں کیا. میرے مولا نے خطبہ شقشقیہ پڑھیے, مولا جب ان کی شکایت کر رہے ہیں تو پہلے اور دوسرے اور تیسرے آپ نے ولدیتوں کے ساتھ ان کے جرائم کو آشکار کیا ہے. بی بی سے بڑا فاروقہ کون ہوگی کہ جس نے پوری کائنات کو رہتی دنیا تک 99% شیعہ جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا فقط جناب سیدہ کے اوپر ہونے والے ظلم اور بی بی کے عظیم الشان خطبے کی وجہ سے ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں یہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو آپ نے مولا علی کے فضائل بیان کیے, لیکن وہ علی بھی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں السلام علیکہ یا سیدتی و یا مولاتی. و ایک نقطہ اور جو 14 مکتوب ہیں فقیر شام کے نام, اس میں ایک جملہ ہے کہ جو مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس حمالۃ الحطب ہے, ہمارے پاس سیدۃ النساء العالمین. یہ جو فضائل ہے حضرت زہرا
امیر المومنین کی زبان سے اس پہ اگر آپ کچھ مزید اگر خیر اور شر کا مقایسہ کیا مولا نے. وہ عورتیں بھی ہیں جو کانٹے بچھانے والی ہیں, حمالۃ الحطب ہے, اور ادھر جناب سیدہ, یعنی خیر اور شر. جب خیر کے سامنے شر آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شر کتنا چھوٹا ہے اور خیر کتنا بڑا ہے. جیسے رسول اللہ نے کہا تھا کہ آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جالا ہے. اب ایک پہلوان کل کفر نہیں ہو سکتا, مگر جو کل ایمان کے برابر جو بھی آئے وہ کل کفر ہی بنے گا. تو مولا جناب سیدہ کے بے شمار فضائل ہیں. سب سے خوبصورت فضیلت جب رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسی زوجہ پایا, تو آپ فرماتے ہیں میں نے اطاعت الہی میں بہترین شریک کار, بہترین میری معاونت کرنے والی, میرا تعاون کرنے والی, مجھے آگے بڑھانے والی پایا. اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہوگی کہ مولا علی اطاعت الہی میں جن کی مدد سے آگے بڑھے. اللہ اکبر. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ مقابلہ ہے نا فاطمہ کا, رسول نے کیا ہے, ساری عظمتیں جو علی کی ہیں وہ ایسے ہی فاطمہ کے ساتھ ہیں. اب ہم مولا کو بت شکن کہتے ہیں, ایک بہترین لقب گرامی قدر ہے مولا علی کے لیے کہ آپ بت شکن ہیں. مگر اگر آپ تاریخ کعبہ کو دیکھیں تو کعبہ میں جو معلقات سبا تھے, جو 7 قصائد تھے, وہ بلاغت و فصاحت کے بت تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آ کر عرب کے لوگ الفصاحت و بلاغت کے بتوں کو باقاعدہ سجدے کیا کرتے تھے. یہ بلاغت کے بت تھے کہ جن کو سورہ کوثر کی دیوار پر نصب کرنے کی وجہ سے وہ بلاغت کے بت ٹوٹ کر گرے. میرا اپنا شعر ہے کہ گرے بتانے بلاغت جوار کعبہ میں, لکھی گئی درے کعبہ پہ جب ثنائے بطول. شہزادی نے بتانے فصاحت و بلاغت کو توڑ کر آ کر اعلان کیا ہے کہ پہلی کعبہ کی بت شکن فاطمہ ہے. کیا کہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, خدا آپ کو بہترین جزا دے. اور میں ایک نقطہ مزید, کیونکہ واقعی تشنگی خود میرے لیے بھی یہ زیادہ رہی کہ بہتر علماء نے اس کو بیان بھی کیا, لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں امیر المومنین کی معاونت ولایت کے مرحلے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کس انداز میں کی, اس کی جانب بھی اگر آپ تھوڑا سا مختصراً بیان کر سکیں. بی بی ناصرہ ولایت ہیں, محافظہ ولایت ہیں, شہیدہ ولایت ہیں. آپ یاد رکھیے گا, کہا جاتا ہے کہ دروازے پر مولا علی کیوں نہیں آئے. امام پر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب امت دفاع کرتی ہے. اس وقت مدینہ میں علی اگر امام وقت ہے تو امت فقط فاطمہ ہے. سبحان اللہ. اگر امام تنہا امت فاطمہ ہے جو اپنے مولا کے لیے, بڑی خوبصورت سی بات ہے, مولا سے رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ سے عقد کرنا ہے, رشتہ چاہتے ہو تو پھر کچھ مال و منال کا اہتمام کرو تاکہ تمہارے ضروریات زندگی کی چیزیں خریدی جا سکیں. تو مولا نے کہا کہ یا رسول خدا, یہ جو گھوڑا اور یہ جو تلوار ہے یہ تو نصرت رسالت و الہیت کے لیے ہے, خدا اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے ہے. تو ایک زرہ ہے جو علی اپنے تن پہ اوڑھتا ہے اپنے جسم کو بچانے کے لیے, میں اپنی اس زرہ کو بیچ دیتا ہوں اور شادی کے جو اہتمام ہیں ان کو مقدمات کو درست کرتا ہوں. تو بہت خوبصورت ایک خیال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آقا علی کو تجارت کرنا خوب آتی ہے کہ بستر رسول پر سوئے اور کیا خریدا, اللہ کی مرضیاں خرید لی. یہاں زرہ بیچ کر ایک عظیم ترین روحانی نورانی زرہ کو خریدا جو علی کی ولایت کی زرہ ہے. سبحان اللہ. زرہ کی طرح فاطمہ کھڑی ہے علی کے سامنے, ہر مقام پر پورا غدیر برپا کیا ہے فاطمہ نے. فدق کے منبر پر پورا غدیر برپا کر کے دکھایا ہے, علی کے مجاہدوں کو بیان کیا, علی کے اس جیداری کو بیان کرے, آپ کے فتح مبین کے حقدار ہونے کو, آپ کے حق کے نگہبان ہونے کو بیان کیا, ضامن فتح مبین ہونے کو بیان کیا. بی بی کی زبان ہے جو ولایت کے لیے تلوار کی طرح چل رہی ہے. بالکل. آج کے زمانے میں بھی میں ایک سوال آپ کی اجازت سے ناظرین کے لیے بھی, امیر المومنین کی ولایت کا دفاع اور باقی امور ولایت کے مان سے بی بی نے واضح الفاظ میں اعلان کیا, لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج قاسم سلیمانی کے کردار کو ہم دیکھیں کہ جو ان کی شہادت کے ایام بھی ہیں قریب سے قریب تک, تو وہ بھی جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے جو توسل ہے, تعلق ہے, اسلام کی فتح, اسلام کی سربلندی میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کردار خصوصیت سے بحیثیت خاتون ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے, اس پہ اگر آپ چند
چیز میں جناب سیدہ کے پورا سلسلہ ہے معاونت کا، نصرت کا. اگر آپ دیکھیں مکہ سے کہانی شروع کریں تو شیب ابی طالب میں رخسار مصطفیٰ کے ساتھ رخسار ملا کر ان کی ہمت بندھاتی ہوئی، ان کی نصرت کرتی ہوئی اس سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ میں رسول اللہ کی طاقت بننے والی ناصرہ رسالت جناب سیدہ فاطمہ ہیں. ایک بیٹی کی حیثیت میں اپنے بابا کے لیے ایک بہترین صبر کا نمونہ ہے، اور مولا کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ آقا انہی کے چہرے کو دیکھ کر جی رہے ہیں. اتنی مشکلات، اتنے مصائب، اتنی ابتلا میں اگر کوئی شجر امید ہے تو جناب فاطمہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بیٹی جب احد میں، اکثر کہا جاتا ہے کہ نرسنگ کی ابتدا فلاں دور میں ہوئی، نرسنگ کی ابتدا جناب سیدہ نے کی. احد میں بی بی نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی، یعنی بی بی ہر مقام پر رسول اللہ اپنے بابا کے شانہ بشانہ رہی. اگر کسی نے کوئی زخمی کیا آقا کو تو آپ نے ماتھے سے خون ہٹایا، آپ نے ان کو مرہم رکھا. تبھی تو آقا نے کہا امو ابیہا، تو امو ابیہا ہے فاطمہ، تو اپنے باپ کی ماں ہے. یہاں پر یہ نقطہ بھی عرض کرتی چلوں کہ ام المومنین کا سٹیٹس بڑا ہے، مگر رسول اللہ نے یہ کہہ کر کہ تو میری ماں ہے بتا دیا کہ وہ ام المومنین ہے، یہ ام العالمین ہے. تو بی بی نے اسی طرح سے یہی سلسلہ، نصرت کا سلسلہ. اور خود اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو جناب خدیجہ جن کے ساتھ خواتین نے اقتصادی بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ ہے کہ تم نے ایک غریب فقیر محمد بے مال محمد سے شادی کر لی ہے، اب ہم سٹینڈرڈ رکھنے والے اسٹیٹس کانشیس خواتین اب تم سے نہیں ملیں گی. بی بی کے ساتھ لوگ عورتوں نے بالکل رابطہ ختم کر لیا ہے. اور اس میں بھی رسول خدا غار حرا میں ہیں. یہ وہ دن ہے کہ جب آقا عشق الہی میں اس طرح مستغرق ہیں کہ کئی دن تک تشریف نہیں لاتے. شرمندہ ہو کر جناب خدیجہ سے کہتے ہیں خدیجہ تمہاری تنہائی پر شرمسار ہوں. تو بی بی فرماتی ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں جو مولود ہے یہ اتنا ناصر ہے کہ یہ 24 گھنٹے میرے ساتھ آپ کے لہن میں، آپ کی شیرینی بیان کے ساتھ ایسی پررحمت باتیں اور قیامت تک آنے والے اخبارات کا تذکرہ کرتا ہے، جانے کیا کیا گفتگو کرتا ہے. اس سے آگے مولا علی کے گھر میں آپ دیکھیں جناب سیدہ ہی سیدہ ہے، یعنی پوری امت خاموش ہے، پورا مدینہ کرفیو زدہ ہے، مرد خاموش ہے، دروازے بند ہیں. اگر کوئی امت ہے، کوئی بول رہا ہے ولایت کے لیے تو فقط فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ، کیا کہنے. واقعی کہ بی بی کی شان کو آپ نے بہترین انداز میں بیان کیا. مزید جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ ایک عام خاتون جب اس مینار نور کی جانب دیکھے تو کیا کچھ حاصل کر سکتی ہے. ایک ایسی خاتون کہ جو ظلماتی دنیا میں بہت سے نامساعد حالات میں گری ہوئی ہے، سیدہ نے اس کو کس انداز میں نوازنا ہے، کس انداز میں نوازنا چاہتی ہیں، اس کی جانب آپ ضرور اشارہ کیجیے. یہ محترمہ ذہن میں رکھیے گا کہ بی بی کے چہرے ہیں کئی زندگی کے. ایک تو اجتماعی چہرہ ہے مولا کا بی بی کا، جس میں آپ رہبر عالمین ہیں، مردوں عورتوں کی رہبر ہیں، خطبہ دے رہی ہیں، لوگوں کو اعلان انقلاب کر رہی ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہی ہیں، ولایت کا پیغام دے رہی ہیں، حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. اور ایک طرف تو یہ اجتماعی زندگی ہے بی بی کی. ایک بی بی کی انفرادی زندگی ہے جس میں بی بی فرماتی ہیں کہ مجھ فاطمہ کو تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہے. ایک تلاوت قرآن، ایک اللہ کی راہ میں انفال یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور ایک رسول خدا کے چہرے کی زیارت. یہ بی بی کی انفرادی زندگی ہے. آپ کی عبادت جس پر رسول کہتے ہیں کہ جب فاطمہ مصلی نماز پہ کھڑی ہوتی ہے تو فرشتے اشتیاق میں آسمان سے اتر کر فاطمہ کے مصلی کا طواف کرتے ہیں، اور انہیں آسمان سے شہزادی ایسے نظر آتی ہے جیسے چمکتا ہوا کوئی ستارہ. یہ بی بی کی انفرادی زندگی. ایک بی بی کی خانوادگی زندگی ہے. وہ خانوادگی زندگی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، خاص طور پر بالخصوص بی بی کی خانوادگی زندگی. اس میں بڑے خوبصورت مناظر ہیں. اونچی آواز میں دعا کر رہی ہیں تاکہ یہ سبق دے سکیں کہ لوگ پہلے دوسروں کے بارے میں سوچو، پھر اپنے بارے میں سوچو. مولا حسن کہتے ہیں اماں کب سے دعا سن رہا ہوں آپ کی، آپ لوگوں کو یاد کیے جا رہی ہیں. کبھی اس ہمسائے کے بارے میں دعا کرتی ہے، کبھی اس بی بی نے فرمایا پہلے وہ پھر ہم. یہ ایک خود غرضی سے نکال کر ایک ماں اپنے بچے کو پوری کائنات میں لوگوں کے لیے سوچنے کے لیے، اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بی بی کے جب وقت شہادت قریب ہے تو بچے آتے ہیں تو اسما کہتی ہیں کہ کھانا کھا لیجئے. وہ کہتے ہیں ہم نے آج تک اماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا. یہ جو دسترخوان پر اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، ان کو اپنا محبوب بنانے کی صحیح ہے. آج وہ آپ کے محبوب ہیں، کل آپ ان کے محبوب ہوں گے. پھر آپ کسی مولوی، ہم جیسے مولوی سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم مجلس میں جا کر ان کو بتاؤ کہ والدین کا احترام کتنا ضروری ہے. آج آپ
کل آپ ان کو محبوب بنائیں گے، وہ پھر آپ کو اگلے بڑھاپے میں آپ ان کے محبوب ہوں گے۔ تو اس طرح کے بے شمار بی بی کا در ایک دار المساکین ہے۔ یوں سمجھے کہ رسول خدا، آپ تاریخ میں دیکھیے رسول خدا کے دور میں جو بھوکا آیا، یسیر آیا، فقیر آیا، یتیم آیا، کسی کو بھی 9 ازواج ہیں رسول کی، مگر آج تک رسول نے کسی زوجہ کے گھر نہیں بھیجا۔ معلوم ہے کہ فاقہ ہے مگر پھر بھی فاطمہ کے در پہ بھیجا۔ اور اگر فاطمہ کے پاس روٹی نہیں ہے تو شہزادی نے کبھی اپنا قیمتی گلوبند اتار کے دیا، کبھی اپنی متاع گرام آیا چادر تطہیر کو یہودی کے ہاتھ میں گروی رکھ کر کھانا کھلایا، اور یہ بتا دیا کہ فاطمہ چادر گروی رکھ سکتی ہے، کسی بھوکے کو خالی پیٹ اپنے دروازے سے جانے۔ یہ کوثر کی جنت ہے خواتین کے لیے کہ اپنے گھر پر انفال فی سبیل اللہ کریں، اللہ کی راہ میں بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ پھر انہی روٹیوں پر اللہ نے جو قصیدہ فاطمہ قرآن میں بتایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھلاتے ہیں تو فقط اپنے خدا کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انہیں تمہارے کسی جزا اور کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خواتین کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے کراچی میں عزت نفس جو بیچی جاتی ہے، آپ اکثر دیکھتے ہو فٹ پاتھوں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اگر جناب سیدہ کی کوثر کی جنت میں خواتین جناب سیدہ کے اسوے پر چل کر بھوکوں کو کھانا کھلائیں تو کوئی بھوکا سڑک پر بیٹھ کر اپنی عزت نفس نہ بیچے، بلکہ گھروں میں مومنین کے گھروں سے۔ سبحان اللہ، بہترین اسوہ کاملہ آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مناقب اور فضائل اور خوبصورت ترین انداز میں آپ نے بیان کیے۔ واقعاً کہ میں نہ ولیوں امام و نبی تھی کبھی، ہاں مگر ان کی جنتیں میرے قدموں میں ہیں، اور ہم اور آپ بھی کہ جو آپ کے قدموں میں ہیں، بی بی کے حضور میں توسل بھی کرتے ہیں، اپنے تعلق کو مضبوط بھی کرتے ہیں، اور تقاضا کرتے ہیں بی بی سے کہ ہم کوئی حق نہیں رکھتے آپ کی بارگاہ میں، لیکن آپ کا وسیلہ ایک ایسا وسیلہ کہ جو مقبول وسیلہ ہے، آپ کی رضا خدا کی اور رسول اللہ کی رضا ہے۔ آپ سے طلب کرتے ہیں کہ بی بی اس زمانے میں، اس پرآشوب عالم میں ہم پر نظر کرم کریں کہ ہم اپنی حجت خدا کو نہ فقط پہچان سکیں بلکہ مدافع ولایت کے عنوان سے ابھر کر سامنے آئیں۔ آپ ناظرین کی انتہائی ممنون و مشکور ہوں، اور آپ خصوصیت سے خواہر آپ معصومہ شیرازی کی کہ واقعاً کہ آپ نے دلوں کو شاد کیا، اور انشاءاللہ کے روزے قیامت خدا بہترین آپ کو اس کا اجر عنایت کرے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہم اور آپ حجت خدا ولی عصر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب بی بی کے اس بہترین کردار کہ جو امامت کی مدافع ولایت بھی ہیں، اس سے نور اور ضیاء لیں، اور میں اور آپ ان کے راستے کو اپنائیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔